میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں وہاں موجود افراد میں سے 10واں تھا۔ اسی دوران ایک انصاری شخص آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور محتاط کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو موت آنے سے پہلے اسے زیادہ یاد کرتے اور اس کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں، وہی عقل مند ہیں۔ وہ دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی لے گئے کہ موت کی یاد اور موت کے لیے تیاری کرنے والے کو عقل مند کہا گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں اس ٹاپک کو، اس ڈسکشن کو کیا کہہ کے چپ کروا دیا جاتا ہے؟ بھائی موت کی بات نہ کرو، مرنے کی بات نہ کرو، ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے۔ اگر واقعی اس میں ریئلٹی ہوتی کہ ہمیں ڈر لگتا ہے موت کے معاملے میں، ڈر لگتا ہے قبر اور آخرت کے معاملے میں، ہمیں ڈر لگتا ہے مرنے کا، تو ہم اللہ پاک کی نافرمانیاں چھوڑتے، اللہ پاک کی حکم عدولیاں چھوڑتے، اللہ پاک کی ناراضی والے کاموں سے بچتے۔ ہمارا معاشرہ جس تیزی کے ساتھ برائی، بے عملی اور جو ہے وہ بربادی والے کاموں میں پڑ رہا ہے، بظاہر تو موت سے غفلت والی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ہمارے عمل جو ہے یہ تو اس چیز کو ظاہر کر رہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں۔ ہم اس بات کو بھولے ہوئے ہیں کہ ہمیں موت بھی آنی ہے، ہمیں قبر میں اترنا ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ زندگی اور موت کی تخلیق کا مقصد کیا بیان کیا قرآن پاک میں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، واللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کس لیے بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ جانچیں کہ تم میں کس کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ یہ عملوں کی جانچ ہے۔ یہ موت اور زندگی کی تخلیق کا مقصد قرآن پاک میں یہاں یہ بیان کیا گیا۔ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ فرمایا کہ جن و انسانوں کی تخلیق کا مقصد قرآن پاک میں بیان کیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمیں دنیا میں بیکار نہیں بنایا گیا، عیش و عشرت کے لیے نہیں بھیجا گیا، عیاشیوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، اللہ کی نافرمانیوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، سرکشی کے کاموں کے لیے نہیں بھیجا گیا، بے باکی کے کاموں کے لیے نہیں بھیجا گیا، نافرمانی کے کاموں کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ سورہ مومنون میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور کیا تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ یعنی ہم نہ تو بیکار بنائے گئے ہیں اور نہ یہاں سدا رہنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ We have to die، دنیا چھوڑ کے جانا ہوگا، مرنا ہوگا، اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا۔ تو مسافر جس طرح ایک اجنبی شخص ہوتا ہے اور راہگیر راستے کے کھیل تماشوں میں نہیں لگتا کہ منزل مقصود تک پہنچنے میں ناکامی ہوگی، اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں نہ پھنسے اور نہ ایسے تعلقات پیدا کرے کہ مقصود اصلی حاصل کرنے میں آڑے آئیں، اور موت کو کثرت سے یاد کرے کہ دنیا اور اس کی لذتوں میں مشغول ہونے سے روکے گی۔ حدیث پاک میں ہے، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ مگر کسی مصیبت پر موت کی آرزو نہ کرے، کہ حدیث میں اس کی ممانت آئی ہے، اور ناچار کرنی ہی پڑے تو یوں کہے، یا اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور موت دے جب میرے لیے بہتر ہو۔ یوں ہی مسلمان کو چاہیے کہ اللہ پاک سے نیک گمان رکھے اور اس کی رحمت کا امیدوار رہے۔ کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس اس حال میں تشریف لے گئے کہ وہ مرنے کے قریب تھا۔ ارشاد فرمایا، تو اپنے آپ کو کس حال میں پاتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک سے امید ہے اور اپنے گناہوں سے ڈر۔ کیا کمال کی کیفیت تھی! اللہ پاک سے امید ہے اور اپنے گناہوں سے ڈر۔ تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں خوف اور امید، یعنی یہ دونوں چیزیں خوف اور امید اس موقع پر جس بندے کے دل میں ہوں گے، اللہ پاک اسے وہ دے گا جس کی امید رکھتا ہو، اور اس سے امن میں رکھے گا جس سے خوف کرتا ہے۔ اسی آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت 185 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یاد رکھیے، روح قبض ہونے کا وقت بہت ہی سخت وقت ہے۔
کہ اسی پر سارے اعمال کا دار و مدار ہے، بلکہ ایمان کے اخروی نتائج اسی پر مرتب ہوں گے کہ اعتبار خاتمے ہی کا ہے۔ اور شیطان لعین ایمان لینے کی فکر میں ہے، جس کو اللہ پاک اس کے مکر و فریب سے بچائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، وہی مراد کو پہنچا۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کا خاتمہ اچھا فرمائے اور ہم پر موت کی سختیاں آسان فرمائے۔ بڑے بڑے بزرگ اس لمحے کے معاملے میں ڈرتے رہے کہ مولا ہمارا وقت آخر اچھا کرنا، ہماری موت اچھی ہو، جو ایمان سلامت لے جائے، جو دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو گیا، جو اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، جو اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے چلا گیا۔ اب یہ ایک اچھی کیفیت ہے، ایک اچھی موت تو آنی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، موت تو آنی ہے، مگر اچھی موت اور پھر ایک ہے بری موت، جس کا ایمان برباد ہو گیا معاذ اللہ، جس کے اعمال برباد کر دیے گئے۔ کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، نجات کا دار و مدار اس کے خاتمے پر، اینڈ پر ہے، آخری وقت اس کی کیفیت کیا ہے۔ اور یہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو وقت آخر ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح صدور کے اندر ایسے اعمال کا ذکر کیا ہے جس میں نماز میں سستی کرنا بھی ہے، جس میں شراب کی عادت بھی ہے، جس میں ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے، جس میں چغلی کی عادت بھی ہے، جس میں حسد کی عادت بھی ہے۔ کئی ایسے اعمال ہیں دنیا میں جس کی وجہ سے موت کے وقت سخت اندیشہ ایمان برباد ہو جانے کا۔ اور پھر اللہ پاک جل شانہ قرآن پاک میں جو ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اچھے برے اعمال کی جزا قیامت کے دن تمہیں پوری پوری دی جائے گی۔ تو اس دن جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور اسے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا گیا، اسی نے حقیقی کامیابی حاصل کی، وہ کمپلیٹلی سکسیسفل ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور جس میں فرمایا گیا نا کہ جس نے جہنم سے آزادی پائی، جہنم سے رہائی پائی، جہنم سے آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ حقیقی معنوں میں یہ کامیاب ہے۔ اور یاد رہے کہ برے اعمال کی وجہ سے دنیا میں جو عذاب آتا ہے یا مرنے کے بعد قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، یوں ہی نیک اعمال پر قبر میں جو راحتیں نصیب ہوتی ہیں، یہ اعمال کی پوری جزا نہیں بلکہ آخرت میں ملنے والی جزا کا ایک نمونہ ہے، جبکہ اعمال کی پوری جزا قیامت کے دن ہی ملے گی۔ یعنی بعض قبریں بندے کی کیفیت کو ظاہر کرتی ہیں، قبریں کھلتی ہیں، کئی مجرموں کے حال ظاہر کیے گئے، کئی نیکوکاروں کے حال ظاہر کیے گئے، تاکہ یہ لوگوں کے لیے ایک سبق ہو، لوگوں کے لیے ایک درس ہو۔ مجرم کا حال دیکھیں، عبرت حاصل کریں، نیکوکاروں کا حال دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں دل لگائیں، اللہ کی بندگی میں جستجو کریں، اللہ کی عبادت میں اور آگے بڑھیں۔ یہ ایک منظر دکھایا جاتا ہے، لیکن یہ پوری جزا نہیں ہے۔ فرمایا انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہیں پورے پورے اجر دیے جائیں گے۔ یہ ایک نمونہ ہے دنیا میں، پورے اجر قیامت کے دن ہے۔ اور اس آیت سے یہ پتا چلا کہ قیامت میں حقیقی کامیابی یہ ہے کہ بندے کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے، جبکہ دنیا میں کامیابی فی نفس ہی کامیابی تو ہے، لیکن اگر یہ کامیابی آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہے تو حقیقت میں یہ خسارہ ہے۔ اور خصوصاً وہ لوگ کہ دنیا کی کامیابی کے لیے سب کچھ کرے اور آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ نہ کرے، وہ تو یقیناً نقصان ہی میں ہے۔ یعنی دنیا کی سکسیس کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہو، آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ نہ کیا جا رہا ہو۔ آخرت کی کامیابی کن چیزوں میں ملنی ہے، اس کو بھی قرآن نے واضح کیا ہے۔ آخرت کی کامیابی کن چیزوں میں ہے، اس کو بھی قرآن پاک میں واضح کر دیا گیا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کس چیز میں زیادہ جو ہے وہ مگن ہے کہ ہمیں دنیا میں کامیابی مل جائے، دنیا میں ہم سکسیسفل نظر آئیں، دنیا میں ہمیں کہا جائے کہ ہی از سکسیسفل پرسن، ہی از کمپلیٹلی سکسیسفل۔ کہا گیا
کہ جناب اس نے بڑی ڈگری حاصل کر لی، بڑی پوسٹ پہ پہنچ گیا، بڑی جاب میں چلا گیا، بڑے بزنس میں چلا گیا، بڑی اپروچ ہے اس کی، بڑے سورسز ہے اس کے بڑے جو ہے وہ اپروچ ہے، اس کی بڑے تعلقات ہیں، اس کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں، یہ کہا جاتا ہے جناب یہ ہی از کمپلیٹلی سکسیسفل پرسن، جناب بہت کامیاب ہے، لیکن نماز نہ پڑھے، قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، فرائض کا علم نہ ہو، حرام کھاتا ہو، اللہ کی نافرمانی میں پڑا ہوا ہو، شریعت کی مخالفت کرتا ہو، بے باکی کے کام کرتا ہو، بے عملی کے کام کرتا ہو۔ اب یہ آخرت کی کامیابی والے کام کوئی نہیں کر رہا، دنیا کی کامیابی کے کام کر رہا ہے، تو یہ تو یقیناً نقصان میں ہے، یہ خسارے میں ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد، یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو عموماً غفلت میں ڈالتی ہیں۔ کیوں لوگ عیاشیاں کرتے ہیں، کیوں لوگ حرام کماتے ہیں، کیوں لوگ کسی کا حق مارتے ہیں، کیوں کسی کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، کیوں کسی کے مکانات پہ قبضہ کرتے ہیں، کیوں لوگوں سے بھتے وصول کرتے ہیں، کیوں کڈنیپنگ کرتے ہیں، کیوں ڈکیتیاں کرتے ہیں، کیوں چوریاں کرتے ہیں؟ مال بڑھانے کے لیے میری جائیداد بڑھ جائے، مال بڑھ جائے، بینک بیلنس بڑھ جائے، کوئی پلاٹ لے لوں، اس سیکٹر سے دوسرے سیکٹر میں چلا جاؤں، پیسہ مال دنیا بنانے کے لیے، اولاد کے لیے کچھ بنا جاؤں، اولاد کے لیے بزنس کھڑا کرنا ہے، اولاد کے لیے فیکٹری بنانی ہے، اولاد کے لیے مجھے جاب کی جو وہ بڑی حاصل کرنے کے لیے رشوتوں کا ناجائز لین دین کرنا ہے، کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے میں معاشرے میں آ رہی ہوں گی، اولاد کے لیے، مال کے لیے۔ اللہ پاک نے ان دونوں چیزوں کو یہاں فرمایا، تمہیں تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ یعنی جس نے نماز اور قرآن کو جو ہے وہ دنیا کے مال یا اولاد کے لیے چھوڑا، یہ خسارے میں ہے، یہ نقصان میں ہے۔ یہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں سمجھا جا رہا ہوتا کہ جناب یہ بڑا پیسہ سرمایہ یہ کامیابی کی سیڑھیاں طے کر رہا ہے، یہ جو اللہ کی یاد کو چھوڑ رہا ہے، قرآن کو چھوڑے، نماز کو چھوڑے اولاد یا مال کی وجہ سے، اسے قرآن نے خسارے میں کہا ہے۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں جو ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ سورہ لقمان کی اس آیت پر غور کرے، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، یوم لا یجزی والد عن ولدہ، اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا، اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا لیتا ہے، اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لہٰذا تم فنا ہو جانے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ ترجیح کسے دینی ہے؟ آخرت کو جو باقی رہنے والی ہے، دنیا فنا ہو جانے والی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کے حوالے سے لکھتے ہیں، اے لوگو اس فرصت کے وقت میں نیک عمل کر لو اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو، امیدوں پر پھولے مت سماؤ اور اپنی موت کو نہ بھولو، دنیا کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، بے شک یہ دھوکے باز ہے اور دھوکے کے ساتھ بن ٹھن کر تمہارے سامنے آتی ہے اور اپنی خواہشات کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈال دیتی ہے۔ دنیا اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے اس طرح سجتی سنورتی ہے جیسے دلہن سجتی ہے۔ دنیا نے اپنے کتنے ہی عاشقوں کو ہلاک کر دیا، اور جنہوں نے اس سے اطمینان حاصل کرنا چاہا انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ لہٰذا اسے حقیقت کی نگاہ سے دیکھو، کیونکہ یہ مصیبتوں سے بھرپور مقام ہے۔ اس کے خالق نے اس کی مسمت کی، اس کا نیا پرانا ہو جانے والا ہے،
اور اسے چاہنے والا بھی مر جاتا ہے۔ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اس سے پہلے نیند سے آنکھیں کھول لو کہ یوں اعلان کیا جائے فلاں شخص بیمار ہے اور اس کی بیماری نے شدت اختیار کر لی ہے، کیا کوئی دوا ہے یا کسی ڈاکٹر تک جانے کی کوئی صورت ہے؟ اب تمہارے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے، لیکن شفا کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے فلاں نے وصیت کی اور اپنے مال کا حساب کیا ہے، پھر کہا جاتا ہے اب اس کی زبان باری ہو گئی، اب وہ اپنے بھائیوں سے بات نہیں کرتا اور پڑوسیوں کو نہیں پہچانتا، اب تمہاری پیشانی پر پسینہ آ گیا، رونے کی آوازیں آنے لگیں اور تمہیں موت کا یقین ہو گیا، تمہاری پلکیں بند ہونے سے موت کا گمان یقین میں بدل گیا، زبان تھر تھرا رہی ہے، تیرے بہن بھائی رو رہے ہیں، تمہیں کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا فلاں بیٹا ہے، یہ فلاں بھائی ہے، لیکن تو کلام کرنے سے روک دیا گیا ہے، بس تو بول نہیں سکتا، تمہاری زبان پر مہر لگ گئی جس کی وجہ سے آواز نہیں نکلتی، پھر تمہیں موت آ گئی اور تیری روح اعضاء سے پوری طرح نکل گئی، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا گیا، اس وقت تمہارے بھائی جمع ہوتے ہیں، پھر تمہارا کفن لاتے ہیں اور تمہیں غسل دے کر کفن پہناتے ہیں، اب تمہاری عیادت کرنے والے خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور تجھ سے حسد کرنے والے بھی آرام پاتے ہیں، گھر والے تمہارے مال کی طرف متوجہ ہو جاتے اور تمہارے اعمال گروی ہو جاتے ہیں۔ یہ احیاء علوم کی تیسری جلد میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی بزرگ کے حوالے سے یہ موت کا ایک منظر بیان کیا ہے۔ موت سب کو آنی ہے، اور میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا دھوکے میں ڈالتی ہے لوگوں کو، سج سنور کر آتی ہے، کتنے ہی اپنے عاشقوں کو دنیا نے ہلاک کر دیا، یہ دنیا کسی کے ہاتھ نہ آئی نہ آتی ہے، اور کتنے ہی لوگ جنہوں نے سمجھا کہ ہمیں کبھی موت نہیں آنی، جنہوں نے سمجھا کہ ہم مال بنا لیں گے، پیسہ بنا لیں گے، دنیا کما لیں گے، اور جو ہے وہ ہم عیش و عشرت کی نہ جانے کتنی زندگی جی لیں گے۔ محرم کے ایام، ان دنوں میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ ذکر